الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے میرے محبوب، اے نبی، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اور قرآن کریم ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن کریم کو الگ سے اللہ نے ذکر فرمایا، جبکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کا ہی حصہ ہے، قرآن کریم کی ہی ایک سورت ہے، لیکن اس سورت کو الگ سے ذکر فرمایا، سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہم نے تمہیں دی اور قرآن عظیم تمہیں دیا۔ تو اس کو الگ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایسے ایسے راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ کو اچھے طریقے سے غور کر کے پڑھیں تو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آئیے تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندے کو مخاطب کیا ہے اور کس طرح اپنے بندے کے اندر پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور کس طرح ہدایت کے راستے پر انسان کو لانے کے لیے اور انسان کو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں ایک عام انسان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں بندہ سوال کرتا ہے، اے میرے رب، اے اللہ، یہ تعریف کس بنیاد پر ہے، یہ تعریف کیوں کی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جملے میں اسی کا جواب دیتے ہیں، رب العالمین، اے میرے بندے، میری تعریف اس لیے کر کہ میں تمام کائنات کا رب ہوں، تمام کائنات کو پالنے والا ہوں اور پوری دنیا کی پرورش کرنے والا ہوں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تعارف اور یہ انٹروڈکشن ایک عام انسان کے سامنے آیا کہ وہ تمام کائنات کا رب ہے، پوری دنیا کو پالنے والا ہے، تو ایک عجیب سا خوف کہیں نہ کہیں انسان کے دل کے اندر آیا، چونکہ دنیا کے اندر جب ہم کسی بڑے انسان کا ذکر سنتے ہیں تو ایک عجیب سا خوف دل میں آتا ہے کہ یہ تو بڑا آدمی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب دنیا کے بڑے آدمی سے ہم کسی نہ کسی درجے میں ڈرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اپنا تعارف رب العالمین کروایا کہ پوری دنیا کا مالک میں ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کے ذہن میں کسی طرح کا خوف آئے۔ اگلی آیت میں جواب دے دیا، الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اب جب یہ کہا کہ میں بڑا مہربان ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ پھر اسی پر بس کر جائے اور میری شان رحیمی اور شان کریمی کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کرے اور یہ سوچے کہ وہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اسی طرح کام چل جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، مالک یوم الدین، کہ میں قیامت کے دن کا بھی مالک ہوں۔ ایک دن آنے والا ہے کہ تمہاری زندگیوں کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اور اس دن ہر لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذرا اس کی بھی تیاری کر کے آنا۔ تو الرحمن الرحیم سے جو شبہ ہو سکتا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین کے ذریعے ختم فرما دیا۔ اب جب بات آئی کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، اس دن حساب و کتاب ہونا ہے، تو پھر بندہ پوچھتا ہے ہم کیا کریں، پھر کیا ایسا کام ہم کریں کہ اس یوم جزا کے موقع پر ہم بچ سکیں۔ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو اور مجھ سے مدد مانگو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے، مولا کیسے عبادت کروں، کس طرح تجھ سے مدد چاہوں، کیا اس کا طریقہ ہوگا؟ تو اس کا جواب اگلی آیت میں دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ بھی مجھ سے دعا کرو، سیدھے راستے کی
हिदायत मुझसे तलब करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे मुझसे मेरी इबादत करनी है, और मुझसे मांगो सीधे रास्ते की तलब करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मुझसे मदद मांगनी है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की वजाहत अगली आयत में की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ एक मेन सवाल इंसान के जहन में आता है, और आज भी एक आम आदमी के जहन में बार बार ये सवाल आता है कि मैं किस रास्ते पर चलने की कोशिश करूं। बेशुमार रास्ते उसको सामने नज़र आते हैं और हर रास्ते पर चलने वाला अपने आप को सही कहता है। अब वो इंसान शक में पड़ जाता है कि आखिर मैं अमल करूं तो किस तरीके पर करूं, मैं कुरान और हदीस को कैसे समझूं। हर इंसान इसकी अहलियत नहीं रखता कि वो कुरान करीम को और अहादीस को ख़ुद से समझ कर पढ़ सके। हर इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं है, और न ये मकसद है हर इंसान का कि हर इंसान सिर्फ कुरान और पूरी अहादीस को समझने के लिए बैठ जाए और उसकी तैयारी में लग जाए। न इंसान के बस का है, न इसका मुतालबा है। तो अब सवाल यह है कि आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, किस रास्ते पर वो चलेगा। जो हज़ारों रास्ते उसके सामने नज़र आ रहे हैं, वो कैसे मुंतखब करेगा कि कौन सा रास्ता सीधा रास्ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस राज को भी अगली आयत में ज़ाहिर फरमाया। कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की शान रहीमी पर। एक आम इंसान की समझ को सामने रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर उस राज को ज़ाहिर किया है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि ऐ मेरे बंदो उस सीधे रास्ते पर चलो कि जिस पर मेरे वो बंदे चले हैं जिन पर मैंने अपना इनाम नाजिल फरमाया है। यहाँ एक तो गौर करने का मकाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सिरातल लज़ीना, उन लोगों के रास्ते पर। उन लोगों, ये नहीं कहा कि उस किताब के रास्ते पर चलो, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि मेरा हर बंदा मेरी किताब नहीं पढ़ सकता, मेरा हर बंदा मेरे नबी की तमाम अहादीस को समझकर उनके मानी और मफाहीम को नहीं समझ सकता। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उस किताब के रास्ते पर चलो, फरमाया सिरातल लज़ीना, उन लोगों के रास्ते पर चल लेना। क्योंकि हाँ, हर आम आदमी इंसान किसी दूसरे इंसान की, किसी बड़े की पैरवी ज़रूर कर सकता है, उससे पूछ कर ज़रूर अपने मसाइल को हल कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया सिरातल लज़ीना, उन लोगों के रास्ते पर चलो और उन लोगों के रास्ते की हिदायत की दुआ मांगो कि जिन पर मैंने अपना इनाम नाज़िल फरमाया है। सवाल ये है, अल्लाह तेरे वो बंदे कौन से हैं जिस पर तूने अपना इनाम नाजिल किया। हमें कैसे मालूम होगा कि कौन है जिस पर इनाम नाजिल किया गया है और हम उनके रास्ते पर चलें। तो एक जगह कुरान करीम में उसका भी जवाब दिया, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि ये चार किस्म के लोग हैं जो मुनअम अलैहिम हैं, जो ऐसे बंदे हैं जिन पर मैंने अपना करम और अपना इनाम नाजिल फरमाया है। अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन। सिद्दीक़ीन सच्चे लोग, दीन की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देने वाले लोग, जिनकी ज़बान से सच के अलावा कुछ नहीं निकलता। व शुहदा, और शुहदा जिनका जज्बा ईमानी इस कदर बढ़ा हुआ है कि इस दीन की बुलंदी की खातिर और इस दीन पर अमल करते हुए अपनी जान तक का नजराना पेश कर देते हैं। वस्सालिहीन, और नेक मुसलमान, नेक ईमान वाले, नेक लोग। ये चार अफराद का यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि इन चारों की ज़िंदगी को देख लेना, इन चारों में से किसी एक को पकड़ लेना, इन चारों में से किसी एक की पैरवी करते हुए अपने आप की ज़िंदगी गुजार लेना, वो हिदायत का रास्ता कहलाएगा। अम्बिया का दरवाज़ा तो बंद हो चुका। अम्बिया को तो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वो तो सहाबा के साथ थे, सहाबा को उनका साथ हासिल था, उसके अलावा जो लोग हैं वो अम्बिया की सोहबत तो नहीं पा सकते। लेकिन जो उसके बाद के तीन लोग हैं, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, इन तीनों अफराद को तलाश करके और इन तीन किस्म के लोगों को हमें पकड़ लेना है और उनकी रहनुमाई में चलना है, जो बहुत ही आसान काम है।
ایک عام انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ میرے بندے تو کتاب نہیں سمجھ سکتا، تو حدیث نہیں سمجھ سکتا، تیرے بس میں اگر یہ نہیں ہے تو ان 3 قسم کے بندوں میں سے کسی بھی ایک کو پکڑ لے۔ یہ بھی نہیں کہا صرف صدیقین کو پکڑنا ہے، ان کو تلاش کرنا بھی بہت مشکل ہے، بڑی مشکل سے وہ لوگ ملیں گے۔ یہ بھی نہیں کہا صرف شہداء کے پیچھے چلنا ہے، وہ لوگ بھی بڑی مشکل سے ملیں گے، لیکن آگے فرمایا والصالحین، نیکوکار لوگ جو بڑی آسانی سے جگہ جگہ تمہیں مل جائیں گے، ان کو تلاش کر کے اپنا رہنما مان لینا اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان سے پوچھ کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے زندگی گزار لینا۔ اللہ اکبر، کتنا اہم مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر حل کر دیا ہے، اور ایک عام امتی کو اور ایک عام اپنے بندے کو ہدایت کی طلب اور ہدایت کے راستے پر چلنے کا صحیح راستہ دکھا دیا ہے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر میں نے اپنا غضب نازل کیا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ 2 الفاظ ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین۔ عام طور سے تفاسیر کے اندر، تفسیر کی کتابوں میں کرسچن اور جوز کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے وہ مراد ہے۔ یقیناً یہ اس کی اعلیٰ مثال ہے، لیکن مراد صرف وہی نہیں ہے بلکہ تمام وہ لوگ جن کے اندر عقائد کی خرابی ہے اور عقائد ان کے صحیح نہیں ہے، ان کے عقائد کے اندر کمی ہے، ان لوگوں کو مغضوب علیہم اور ضال سے جگہ جگہ قرآن کریم میں تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اور بھی جگہ جگہ قرآن کریم میں غضب اللہ علیہم، لعنت اللہ علیہم اور ضلالت اور ضالون فاولئک هم الضالون جگہ جگہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ وہاں وہی لوگ مراد ہے جن کے عقائد کے اندر کمی ہے، بلیفز کے اندر ان کے خرابیاں ہیں۔ تو ایسے لوگ نہ ہوں جن کے عقیدے ڈاواڈول ہوں، اور نبیین تو ہے نہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان 3 قسم کے لوگوں میں سے کسی کو بھی پکڑ لینا، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ سورہ فاتحہ کے راز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھے ہیں۔ جتنا ہم زیادہ غور کریں گے نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔